السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر روحانی رفعتوں کے ساتھ جب ہماری زندگیوں پر سایہ فگن ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کی رفتار بھی باوقار ہو گئی ہو، دن کے معمولات میں ایک تقدس شامل ہو گیا ہو اور راتوں کی خاموشی میں کوئی نورانی سرگوشی گھل گئی ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے میں زمین پر بسنے والے اہل ایمان آسمان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، دلوں کی گرد جھڑتی ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو چمکتے ہیں اور زبانوں پر تسبیح و استغفار کے لئے خود بخود جاری ہو جاتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جب جمعہ کا دن طلوع ہوتا ہے تو گویا نور پر نور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جمعہ اپنی جگہ ہفتے کا سردار دن ہے اور رمضان اپنی جگہ مہینوں کا تاجدار۔ ان دونوں کا اجتماع محض تقویم کا اتفاق نہیں بلکہ روح کے لیے ایک خاص پیغام اور ایمان کے لیے ایک عظیم موقع ہوتا ہے۔ جمعہ وہ دن ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل قرار دیا، وہ دن جس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جس میں انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور جس میں انہیں زمین پر بھیجا گیا۔ یہ وہ دن ہے جس میں ایک ایسی ساعت مخفی رکھی گئی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب یہی دن رمضان کے دامن میں آتا ہے تو بندہ مومن کے لیے گویا دوہری سعادت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک طرف روزے کی حالت میں نفس کی تربیت اور باطن کی اصلاح کا عمل جاری ہوتا ہے، دوسری طرف جمعہ کی برکتیں انسان کو اجتماعی شعور، خطبے کی نصیحت اور جماعت کی روحانیت سے جوڑ دیتی ہے۔ یوں فرد کی اصلاح اور امت کی وحدت ایک ہی دن میں سمٹ آتی ہے۔ اسی مبارک دن کے ساتھ سورۃ الکہف کی نسبت بھی ایک نورانی حقیقت ہے۔ احادیث مبارکہ میں جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور پیدا کر دیا جائے گا۔ یہ نور محض ظاہری روشنی نہیں بلکہ دل کی بصیرت، فکر کی پختگی اور قدموں کی استقامت کا نور ہے۔ جب رمضان کے جمعہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے گی تو یہ نور گویا اور بھی زیادہ جلا پا لیتا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں دل پہلے ہی نرم اور متوجہ ہوتا ہے اور کلام الہی کی تاثیر اس پر زیادہ گہری ثبت ہوتی ہے۔ سورۃ الکہف دراصل آزمائشوں کی داستان ہے، مگر یہ آزمائشوں مایوسی کی نہیں، رہنمائی کی کہانیاں ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ ایمان کی حفاظت کا درس دیتا ہے کہ جب ماحول مخالف ہو جائے، جب حق کہنا دشوار ہو جائے اور جب باطل غالب دکھائی دے، تب بھی نوجوان دل اگر سچائی پر قائم رہے تو اللہ ان کے لیے غیب سے راستے نکال دیتا ہے۔ رمضان کا بھی یہی پیغام بھی ہے کہ انسان خواہشات کے ہجوم میں رہ کر بھی تقویٰ کی پناہ لے سکتا ہے، اور جمعہ کا پیغام یہ ہے کہ ایمان انفرادی نہیں، اجتماعی شعور سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یوں سورۃ الکہف، رمضان اور جمعہ یہ تینوں مل کر ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ استقامت، ہجرت باطن اور فتنوں سے بچنے کی حکمت کا نام بھی ہے۔ اس سورے میں 2 باغوں والے شخص کا واقعہ دنیا کی چمک دمک کے فریب سے آگاہ کرتا ہے۔ انسان جب حال و اسباب کو اپنی کامیابی کا معیار بنا لیتا ہے اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے تو اس کا انجام خسارے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ رمضان انسان کو بھوک اور پیاس کے ذریعے یہی سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت پیٹ بھرنے میں نہیں بلکہ نفس کو قابو میں رکھنے میں ہے، اور جمعہ کا خطبہ اس حقیقت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل کامیابی اللہ ہی کی رضا میں ہے۔ سورۃ الکہف کا یہ پہلو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فتنہ مال اور فتنہ غرور ہر دور میں موجود رہے ہیں اور ان سے نجات صرف ذکر الہی اور عاجزی میں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کا واقعہ علم کی حدود اور حکمت الہی کے اسرار کو واضح کرتا ہے۔ انسان بسا اوقات اپنی محدود عقل سے فیصلے کرتا ہے اور جلدی میں
نتائج اخذ کر لیتا ہے، مگر پس پردہ رب کی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور جمعہ تدبر کا دن ہے۔ جب ان دونوں کے ساتھ سورۃ الکہف کی یہ داستان پڑھی جائے تو دل میں یقین مضبوط ہوتا ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ ہے۔ تو چلیں یہیں سے اب ہم اس حدیث کو مکمل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس رمضان مہینے کو خوب اچھے سے اس کے حقوق کو ادا کریں گے اور اس کی خوب قدر کرنے والے بنیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ جو ابھی رحمت کا مہینہ آج 9واں دن ہے، یہ کل ہم سے جدا ہو جائے گا۔ ہم اللہ پاک سے خوب دعائیں کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے زندگیوں میں خوب رحمتیں نازل کرے اور ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں رمضان کی خوب قدر کرنے والا بنائے، اور انشاءاللہ اگلے سال رمضان بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔